السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، اسلام آباد جو ہے وہ میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں۔ مختلف ممالک کے سربراہان فون کر رہے ہیں اور پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم مختلف جریدے دیکھیں، اخبارات دیکھیں، ہم اگر نیوز چینلز دیکھیں، پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ بھارت کے اندر بھی اس وقت مودی سے یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ پاکستان نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، پوری دنیا ان کا شکریہ ادا کر رہی ہے، تو ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ لیکن پاکستان فوکس کیے ہوئے ہے اس وقت کہ جو پاکستان نے مذاکرات کروانے ہیں، اور پاکستان مہمان نوازی کے لیے اس وقت تیار ہے۔ بہت بڑا یہ مرحلہ تھا جو پاکستان نے اچیو کیا ہے۔ بات ہو رہی ہے امریکی وفد کی۔ جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہیں وہ قیادت کریں گے وفد کی۔ اسٹیو وٹکاف اس میں موجود ہوں گے ممکنہ طور پر۔ جیرڈ کشنر کا نام آ رہا ہے کہ وہ موجود ہوں گے۔ ایرانی وفد کے حوالے سے بھی کنفرمیشن یہ آ رہی ہے کہ وہ ان کے جو سپیکر ہیں باقر کالیباف وہ موجود ہوں گے۔ عباس اراکچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں وہ موجود ہوں گے وفد کے اندر، اور وفود کی سطح پر یہ مذاکرات ہوں گے۔ بڑی اہم آج ملاقاتیں بھی ہوئیں، میٹنگز بھی ہوتی رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے جہاں پر مذاکرات ہونے ہیں اس مقام کا دورہ بھی کیا، وزیر داخلہ بھی ساتھ موجود تھے۔ بہت اہم یہ ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا کی اس وقت نظریں پاکستان پر ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے لیے تو ایک سابق جو اٹالین ہیں وزیر اعظم، ان کی جانب سے نوبیل پرائز کا بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے، اتنی بڑی جنگ پاکستان نے روکی ہے۔ لیکن دو سپوائلرز بھی موجود ہیں جن کے کچھ ہلکی پھلکی جو ہے ان کی کوششیں چل رہی ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ رانا صاحب، پاکستان بڑے اہم جو ہے جگہ پر موڑ پہ کھڑا ہے، اور سفارتکاری کے لحاظ سے پاکستان جو ہے اس وقت ٹاپ پر ہے۔ جب جو بھی بات کر رہا ہے اس جملے کے اندر پاکستان کا نام ضرور آ رہا ہے۔ جہاں پہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے پاکستان کا نام لکھا جا رہا ہے۔ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس پورے سینیریو کو؟ مطلب آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا؟ ویسے ہم امید تو سبھی کرتے تھے کہ سب پاکستان کی بات کر رہے ہوں گے، اور اس وقت جو یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے ہضم کس کو نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ آباد زندہ آباد۔ ایک بات تو بڑی حقیقت ہے، اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ بڑے بڑے ولی اللہ اور بڑے میں نے بڑے لوگ دیکھے، بلکہ اس دفعہ میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی شخصیت ہیں، بڑی نیک شخصیت ہیں، ان کا رہنا ہی مدینہ شریف میں ہوتا ہے۔ تو بالکل مدینہ شریف میں مسجد نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت البقیع کے درمیان ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کرے گا۔ یہ میں آپ کو رمضان شریف کی بات بتا رہا ہوں، جب دور دور تک اس بات کا تصور نہیں تھا۔ تو یہ حقیقت ہو گئی، اور یہ حقیقت بن گئی۔ اس لیے بھی حقیقت بن گئی ہے کہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اور پاکستان حرمین شریفین کے لیے اپنی جان بھی حاضر کرتے ہیں، جی، ہر پاکستانی کرتے ہیں۔ اور پاکستان زندہ باد رہے گا، اور پاکستان نے ہی دنیا کے فیصلے کرنے تھے، یہ ہمارا ایمان تھا، اور آج یہ بات حقیقت میں ثابت ہو گئی ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے وہ کر دیا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان کی فوجی قیادت نے، پاکستان کی تمام سیاسی قیادت نے، میں اسے تمام اس لیے کہوں گا کہ سب اس پہ متفق ہیں، یہ کر دکھایا، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان دنیا کے فیصلے کرے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم سوچ سکتے تھے کہ نہیں، میرا ایمان تھا، آپ کا بھی یہ ایمان تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے، اور آج ہم ہی نہیں پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ اب آگے اس سے بڑھتے ہیں کہ اس کو ناکام دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تکلیف جو ہے نا، تکلیف ہر کامیاب شخص سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے منافق ہے، جی، پھر آپ کی عزت جو ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، پھر آپ کی عزت نہیں ہے، وہ لوگ آپ سے ویسے کریں۔ آپ کی عزت اور احترام اور آپ کی کامیابی کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب بڑے بڑے لوگ آپ سے جیلس ہوں،
اب دنیا کی ایک پاور بننے کا دعویٰ کرنے والا اسرائیل آپ سے جیلس ہے جی آپ کے اس سارے. ہم نے دنیا کو یہ سوچنا چاہیے, یہ دنیا کو سوچنے والی بات ہے. پاکستان نے اس جنگ کا جو خاتمہ کیا ہے نا, پاکستان نے یہ جو مذاکرات کی میز سجائی ہے, یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. پاکستان میں تو سب کچھ آ رہا تھا جی, پاکستان تو آلریڈی ٹھیک تھا, جہاز بھی آ رہے تھے, جہاز بھی آ رہے تھے. پاکستان نے تو اس پوری دنیا کو بچایا, پاکستان ایک عالمی جنگ کو ٹالا ہے, جی پاکستان نے پوری دنیا کے لیے بہتر کیا ہے. اور جب پاکستان نے بہتر کیا ہے تو پھر دنیا کو سوچنا چاہیے کہ اس بہتری کے راستے میں پاکستان کی مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ اسرائیل. پاکستان کی مخالفت کون کرنے والا ہے؟ بھارت. اب یہ دو ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں. میں نے کل ٹاک شو میں کہا تھا کہ 2 دفعہ رابطے ہوئے, آج اس بات کو تسلیم کیا گیا. آج یہ بات دنیا کے میڈیا نے بھی چلائی, آج یہ بات جو ہے بھارتی میڈیا نے بھی, اسرائیل میڈیا نے بھی کہ یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ مل کر کھا رہے ہیں. اور یہ جو اسرائیل نے بمباری کی, یہ جو اسرائیل نے اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی لبنان میں, اس میں بھارت کا پورا حصہ شامل ہے. اور آج بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے منہ بولے بھائی نیتن یاہو, ان کے رابطے تھے. آج بھی ان کے آپس میں جو ٹریننگ جو چیزیں تھی, اور آج بھی اس میں یہ باقاعدہ ہر چیز شامل تھی. لیکن یہ نہیں کچھ کر سکیں گے, اس لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ کیا کر لیں گے؟ اگر ان چیزوں کو یہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب چائنا بھی دیکھ رہا ہے, اب تمام خلیجی ممالک بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی دنیا کے ایک ایسا ملک ہے ان 2 ممالک کے علاوہ, صرف ان 2 ممالک کے علاوہ, جنہوں نے ان مذاکرات پر اعتراض کیا, خوش آمدید نہ کہا ہو؟ سب ممالک نے کہا نا, ان 2 ممالک کے علاوہ. تو پھر دنیا نے اب فیصلہ کرنا ہے. پاکستان نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے, یہ نہ ہم کہیں کہ آگے کیا ہوگا. پاکستان نے فرض پورا کر دیا ہے. پاکستان نے مذاکرات کی میز پر ان لوگوں کو لے آیا ہے جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ نہیں آ سکتے. دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں لا سکی تھی, پاکستان لے آئے. جی, چائنا, رشیا, جاپان, کوریا, خلیجی ممالک, برطانیہ, فرانس, سب جب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کمال ہو گیا ہے. اور ایک ایسے ملک نے جس ملک کے ارد گرد ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا, جس ملک کے ارد گرد ایک جال بنا جا رہا تھا, جس ملک کو انتہائی پسماندگی کی طرف جانے کی کوشش ہو رہی تھی. تقریر کی تھی نریندر مودی نے کھڑے ہو کے, اور یہ کہا تھا کہ میں سفارتی تنہائی کا شکار کر دوں گا پاکستان کو. اس نے کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا تھا, یہ دعویٰ کیا, اور پاکستان نے یہ کر دکھایا کہ پاکستان نے اسے سفارتی سطح پر تنہا کر دیا. نہ سفارتی سطح پر سب تنہا کیا, بلکہ اسے ہر جگہ سے تنہا کر دیا. اب 2 مکار ترین دشمن جو ہے نا, ہمیشہ وہی اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اکٹھے ہو گئے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان زندہ باد تھا, زندہ باد ہے, زندہ باد رہے گا. اور اب دنیا دیکھے گی, اب دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو طاقتیں اس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں, جو امن کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں, جو اس خطے کو پڑھ کے پوری دنیا کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں, ان کے ساتھ کس طرح نبٹنا ہے. یہ چائنا کی بھی ذمہ داری ہے, یہ برطانیہ کی بھی ہے, یہ فرانس کی بھی ہے, یہ خلیجی ممالک کی بھی ہے, اور یہ دنیا کے ملک کی ہے جو اس سے متاثر ہو رہا تھا, کیونکہ اس سے متاثر پوری دنیا نے ہونا تھا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. بالکل ٹھیک ہے ثاقب صاحب, بہت امپورٹنٹ ویکینڈ ہے یہ, اور ویسے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہاؤ واز دا ڈے ایٹ اسلام آباد؟ یہاں پہ گزشتہ رات سے ہی وفاقی دارالحکومت میں ایک تو جڑواں شہروں میں مکمل طور پر چھٹی ہے, آج بھی اور کل بھی چھٹی جو ہے وہ رکھی گئی, اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہے وہ کیے گئے. خاص طور پر جو ریڈ زون ہے اور ریڈ زون کے قریبی جو علاقے ہیں ان کو جو آفیشل گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ کسی گاڑی کو بھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی. وہاں جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے, وفاقی آئینی عدالت ہے, الیکشن کمیشن ہے, جتنی بھی وہاں پہ ادارے ہیں تمام جو ہے وہ بند تھے اور بند رہیں گے آج بھی, آج رات سے مزید, کیونکہ کل فرائیڈے اور سیٹرڈے 2 بڑے جو ہے وہ دن ہیں مذاکرات کے حوالے سے. تو آج سے یہ سختی مزید, تھوڑی دیر پہلے ہی میں پڑھ رہا تھا جو اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے پورا ایک پلان دیا گیا ہے, تو اس میں بہت زیادہ سختی ہے. کل
کے لیے اور پرسوں کے لیے. اور یہ انتظامات ویسے سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایرانین جو ہیں ان کو بالکل سیکیورٹی تھریٹس اور کسی ملک میں یقینی طور پر وہ ہوتے یا ایران میں ہوتے ہوئے بھی ان کی قیادت کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, تو وہ ایک اینگل وہ بھی ہے, اس کو بھی مد نظر پاکستان نے رکھنا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پرامن طریقے سے یہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں. اور اس میں دو چیزیں جو بڑی اہم ہوں گی وہ یہی ہیں کہ 14 روز کا یہ 2 ہفتے کا یہ سیز فائر ہے, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سیز فائر کے دوران ہی یا اگلے 2 دنوں میں کیا کوئی انیشلی کوئی ایسا ڈرافٹ یا کوئی پوائنٹس نکات کوئی ہو سکتے ہیں کہ جن پہ دونوں فریقین ایگری ہو جائیں. انڈیا نے جو اپنا آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے اس سیز فائر کے حوالے سے, صرف وہ ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے اس میں پاکستان کا ذکر نہیں کیا ہے, باقی پوری دنیا نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. رانا صاحب, جے ڈی وینس جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 10 نکات ہیں ان میں سے صرف 3 پہ اعتراضات ہیں جو ایران کے ہیں, یعنی کہ 7 تو وہ مانے ہوئے ہیں. یہ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ جو 3 ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پہ ہی ہم بیٹھ کے جو ہے بات کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوں گے ان کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا. دیکھیں, میں نے ابھی کہا تھا جو بات کی ہے کہ انشاءاللہ دنیا کے فیصلے پاکستان کرے گا. ہمیں یہ توقع نہیں, یقین سے بیٹھنا چاہیے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو تکلیف ہے نا اسلام آباد کے لوگوں کو, یہ تکلیف نہیں ہے, یہ ہماری ایک جد و جہد کا حصہ ہے. اور اس جد و جہد میں عوام نے ہمیشہ اپنا حصہ ڈالا ہے. ہم نے میزبانی کے فرائض انجام دینے ہیں, وہ دیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ. اور یہ حل ایسا دیر پا حل ہوگا, اور جس حل کے بعد دنیا کے بہت سے فیصلے مزید وہ پاکستان کرے. اور جو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی کہ یہ والی کنٹروورسی ہے, وہ والی کنٹروورسی ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ ساری باتیں دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اگر دونوں ممالک راضی ہوئے ہیں نا, یہ بہت بڑی بات ہے, کہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایسے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ملک رانا صاحب راضی نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھیں یہ اور آخری لمحات میں یہ راضی ہوئے. دیکھیں اس میں بہت سے لوگوں نے دن رات جا کے یس کی ہے. ہم اس نے سادہ سے الفاظ میں لوگ کہہ دیتے ہیں جناب مذاکرات کی ٹیبل سج گئی. ہاں جی بھئی سوچیں سجائی کیسے یہ بھی سوچیں کہ اس میں اس وقت میں سجائی ہے جس وقت میں کوئی بھی ملک اس کے لیے تیار نہیں تھا. یعنی یہ دیکھیں نا کہ طاقتور, ایک بہت طاقتور, پھر ایک اور اس کے ساتھ طاقتور, اور ایک جذبے سے طاقتور جس نے ثابت کیا. تینوں ممالک کی میں سے 2 ممالک, ایک کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نہ بلائیں گے, نہ اسے بلانا چاہیے, انشاءاللہ وہ صفحہ ہستی سے میٹے گا جس کا نام اسرائیل ہے. بے شک ان ممالک نے پاکستان کو, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر ملک نے یہ کہا کہ پاکستان واقعی یہ محفل جو کل سجنی ہے, میں اسے محفل کہوں گا, جو محفل واقعی حقیقت میں خون کے رنگوں کو تبدیل کر کے پھول کے رنگ بنائے گی. جو وہاں پہ نفرتوں کے جو بیج تھے وہ اسے کاٹے گی, اور محبتوں کے جو ہے پھول وہاں پہ ہوں گے, اور اس کے لیے پوری قوم دعا گو بھی ہے. پاکستان نے اپنا فرض پورا کر, بالکل ایسے ہی. آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ ایک بات کا مسئلہ ہے. پاکستان ایک فرض پورا کر دیا, اور یہ فرض پاکستان نے پورا کر کے بتا دیا ہے کہ پاکستان ہی فیصلے کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک ملک کو دوسرے ملک پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, اور دوسرے ملک کو اس ملک پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. تو ٹرسٹ یعنی کہ جس پہ اعتبار کیا جا سکتا تھا وہ سینٹر میں ایک ملک رہا ہے, اور وہ پاکستان ہے. اور کل بھی جب بات ہو رہی ہوگی تو ٹرسٹ اس ملک پہ کیا جا رہا ہے, ان دونوں کو تو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. حمزہ صاحب اس پہ میرے لیے خوشی کل یہ ہوگی, کل جب پوری دنیا کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہوگا تو الحمدللہ پاکستان کا پرچم اس میں نظر آ رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی, اور اس میں پاکستان کا نام نظر آ رہا ہوگا, اور پاکستان کا پرچم اور پاکستان کا جب نام لیا جائے گا, چاہے وہ ہمارا مکروہ ترین جو ملک ہے, یہ مکروہ
انڈیا ہاں جی، اس کے میڈیا پہ بھی پرچم پاکستان کے نظر آئے گا اور نام پاکستان کا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ امن کا پیغام جائے گا انشاءاللہ پاکستان سے، اور سب ممالک جو ہیں، جس طرح جے ڈی وینس بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو امید ہے، ہم سب کو امید ہے کہ بہت بہترین نتیجہ اس کا نکلے گا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تہنیتی پیغامات آ رہے ہیں، وزیر اعظم کو کالز آ رہی ہیں، شکریہ پاکستان کا ادا کیا جا رہا ہے، کتنی بڑی سر یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور آج پاکستان پوری دنیا میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے، جو پاکستان نے مقام حاصل کیا ہے یہ اعلیٰ ترین ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بلند مقام ہے، بلکہ ساری دنیا کی جو میں سفارتی تاریخ سے واقف ہوں تو اگر ماضی قریب میں دیکھیں تو اس قسم کی سہولت کاری، اس قسم کی ثالثی کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس وقت جو جنگ کی تباہ کاری تھی اس سے ایران پہلے متاثر ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی، خلیجی ریاستیں براہ راست، اور اس کے بعد دنیا کی معیشت اور پورے کا پورا مشرق وسطیٰ۔ اور یہ جنگ جو تھی اس میں جو ویسے اس کے جو اثرات تھے اس سے نہ چین محفوظ رہ سکا، نہ ساؤتھ کوریا محفوظ، نہ جاپان محفوظ رہ سکا، نہ یورپ، نہ امریکہ، نہ لاطینی امریکہ، نہ افریقہ، پورے کا پورا کرۂ ارض اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تو اور کسی کے پاس اس قسم کی کوالیفیکیشنز نہیں تھی، اس قسم کا ٹرسٹ نہیں تھا جتنا پاکستان کے پاس تھا۔ یعنی اس وقت جو پاکستان نے سفارتکاری کی تیاری کی ہے 28 فروری سے لے کر اب تک، جو اس میں جو شٹل ڈپلومیسی تھی یا اس کے بعد جو دورے کیے یا رابطے کیے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس نے پھر نہ صرف علاقائی ممالک کی حمایت حاصل کی، ترکی، مصر، سعودی عرب، خلیجی ریاستیں، بلکہ چین، روس، یورپ، سارے کے سارے پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور سب سے بڑی پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ دو متصادم اور متحارب ممالک، ایران اور امریکہ، جن کی 1979 سے لے کر اب تک دشمنی چلی آ رہی ہے پچھلے 47 سال سے، وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو اس سفارتکاری کے لیے، جن بندی کے لیے، پاکستان کے صدر مقام کو یعنی کیپٹل کو محفوظ ترین جگہ سمجھا۔ تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سفارتی تاریخ میں پاکستان نے ایک نیا باب رقم کیا ہے، اور اس میں ہماری قیادت اور اس کے علاوہ پاکستان کے عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خان صاحب، پاکستان نے الحمدللہ اپنا فرض نبھا دیا، پاکستان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے اور پوری دنیا کے اندر امن چاہتا ہے، اور پاکستان ایک ایسی طاقت ہے جو اس وقت اس خطے کے اندر سب سے مضبوط ہے، اور پاکستان کسی صورت میں بھی خطے کے اندر فساد نہیں چاہتا۔ پاکستان نے تو فرض پورا کر دیا، اب پوری عالمی برادری کو کیا فرض پورا کرنا ہوگا کہ جس سے یہ معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں؟ بنیادی ذمہ داری ایران کی اور امریکہ کی ہے، کیونکہ جو اختلافات ہیں ان کے درمیان ہیں، اور تیسرا فریق جو اس میں شامل نہیں ہے، اسرائیل، اس کا کردار بہت اہم ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کا ایجنڈا سامنے آیا ہے، میں خاص طور سے ایران کے ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو چیز ہے کہ وہ اس کے جو مطالبات ہیں، اس نے امریکہ سے کہا ہے کہ آپ نان ایگریشن، عدم جارحیت کی ایک گارنٹی دیں۔ امریکہ وہ دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آبنۂ ہرموز ہے اس کے اوپر ایران کا جورسڈکشن جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، ساورن جورسڈکشن تسلیم کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ایک ایران کا یہ مطالبہ یہ ہے، یعنی میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری کی ساری جو ہماری سفارتکاری ہے یا اس کے علاوہ جو ہے جو ان کی یہاں بیٹھک ہوگی، اس کا انحصار ان چیزوں کے اوپر ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ پورے علاقائی جنگ ختم کی جائے، یعنی مطلب ہے خاص طور سے لبنان میں بھی جنگ ختم کی جائے، اور یہ ایک قسم کا جو شروع میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کا حصہ تھا۔ اور دوسرا یہ انہوں نے جو بہت ہی میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے اور اس کا مطالبہ کیا ہوا ہے، یہ شاید وہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہ ہو کہ آپ کی جتنی بھی کامبیٹ فورسز ہیں یہاں پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں، یعنی خلیجی ریاستوں میں، اردن، عراق اور اسرائیل میں، ان کو واپس بلا لے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس نے جنگ کا تاوان مانگا ہے، اگرچہ انہوں نے جو انگریزی میں تجاویز دی تھی اس میں یہ شامل نہیں تھا، اور ایران کا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت
حق افزودگی یعنی انریچمنٹ آف یورینیم کسی سطح پہ کسی پرسنٹیج تک تسلیم کیا جائے تاکہ وہ اسے یعنی پرامن مقاصد کے لیے، توانائی کے لیے اور میڈیکل پرپسز کے لیے استعمال کر سکیں۔ اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اب جتنے بھی امریکی معاشی اولین یا ثانوی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر وہ ختم کی جائیں، اور آخری ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یوں کریں کہ آپ جو اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے جو قراردادیں ایران کے خلاف پاس کی ہوئی تھی ان کو واپس لے لیا جائے۔ اب یہ ہے ایک طرف۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو ایران جو ہے وہ ایک جوہری معاہدہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے میسائل کی رینج کم کرے، کیونکہ یہ اسرائیل کا بھی ایک مطالبہ ہے، اور پھر جو ہے آخر یہ کہ یہ جتنے بھی اس کے جو علاقائی حلیف ہیں وہ عراق میں ہوں، لبنان میں ہوں یا یمن میں ہوں، کہ ان کے ساتھ یا تعلق ختم کرے یا پھر جو ہے ان کو جو ہے ڈی موبلائز کیا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے صورتحال جو ہے سامنے ہے، ہم سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس میں جو ہے اس وقت تو جو ہے ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو کوششیں کامیاب ہوں گی، لیکن ایک بنیادی اختلاف آ گیا ہے، وہ جو گزشتہ روز اسرائیل نے بہت ہی بھرپور حملہ کیا ہے لبنان میں، جس میں 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، 10 منٹ میں انہوں نے یہ تباہی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کوئی 12 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے۔ اور وہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو غزہ میں پالیسی اختیار کی تھی وہ تقریباً اسی کا ایک تسلسل ہے کہ انہوں نے پہلے جو ہے لبنان کے جنوب سے لوگوں کو دھکیلا شمال کی طرف یا وسطی لبنان کی طرف۔ یہ بتائیے گا کہ کل سے یا مذاکرات جو ہے وہ شروع ہوں گے، کوئی کل یا پرسوں یہ آپ کے پاس کوئی اسکیجول ایسا ہے؟ اور تھوڑا سا آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں بتائیے گا، جب یہ جوہری مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے جو امریکہ سمیت مختلف طاقتوں سے آج سے 10-12 سال پہلے، وہ بڑے طویل مذاکراتی عمل تھے، بڑا ایک وقت لگا اس میں وہ مذاکرات ہونے میں، پھر ایک ڈیل بھی ہو گئی ایران کے ساتھ، اگرچہ جب ٹرمپ آئے تو انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات کس طرح مطلب یہ آگے بڑھیں گے، کتنے دن لگ سکتے ہیں، یا یہ 12-14 دنوں میں جو یہ ہوا ہے سیز فائر، اس میں کوئی بریک تھرو آ سکتا ہے، یا یہ ٹائم لگے گا، ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے کیونکہ بہت باریک بینی میں جا کر ان کو دیکھنا ہے؟ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے قائدین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ اس سے پہلے کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے شرائط عائد کریں، وہ ایک قسم کی ٹرسٹ بلڈنگ ہوگی، اعتماد سازی ہوگی دونوں کے درمیان۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ نے صحیح کہا کہ اس قسم کے مذاکرات، پیچیدہ مذاکرات مہینوں تک چل سکتے ہیں، سالوں تک چل سکتے ہیں، اور پھر بھی بعض اوقات انجام نہیں ہوتا۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ یہ ساری کی ساری جو جنگ ہے یہ تیسری عالمی جنگ بننے والی تھی، بلکہ بڑی حد تک بن چکی تھی، کیونکہ اس میں 3 بر اعظم انوالو ہو گئے تھے، اور جو خلیجی ریاستیں اور ایران جو ان میں تو بہت ہی تباہی ہو رہی تھی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ان کی جو منیمم اچیومنٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ بندی کی توسیع کی جائے، تو یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میشر ہوگا۔ دوسری چیز جو وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کا جوہری معاہدے کے اوپر جو مسودہ تھا وہ تیار ہے۔ وہ جب فروری میں ان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو عمان کے وزیر خارجہ نے بتایا تھا کہ وہ بہت ہی ریزنیبل تھا، اور وہ امریکہ کو بھی ایکسیپٹیبل تھا، کیونکہ اس میں جو ہے بہت جو 2015 کا ان کا معاہدہ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں بہت ہی امریکہ کے نقطہ نظر سے بہتر معاہدہ تھا، جس میں تقریباً ایران نے یہ کہہ دیا تھا وہ کسی قسم کا جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، اور اس کے بعد افسودگی کے لیے بھی جو میں نے سنا ہے کہ افسودگی کے لیے بھی جو ہے انہوں نے کوئی 4% کے اوپر اتفاق کر لیا تھا یورینیم کی افسودگی کے لیے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ
فالو اپ میکنزمز ہو سکتے ہیں کہ مطلب جو مشکل معاملات ہیں مثلا اپنا ہرموز سے متعلق یا اس کے علاوہ مسائل کیپیبلٹی سے متعلق یا یہ جو ان کے علاقائی حلیف ہیں ایران کے، ان کے بارے میں کوئی فالو اپ میکنزمز بن سکتے ہیں جن میں مذاکرات جاری رہے ہیں۔ اس وقت سب سے جو بڑی چیز ہوگی جو مطلب ہے کہ جو کامیابی کی دلیل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا وہ اس جنگ بندی کو توسیع دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تاکہ لوگ جو ہے اس پیریڈ میں کام کر سکیں جب بمباری ہو رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو اس وقت مذاکرات کے اوپر اس کا بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ لیکن شروع میں ہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ لبنان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ان دونوں کے درمیان جو ہے بہت بڑی رفٹ نہ کھڑی کرتے، کہ وہ رفٹ پہلے سے پیدا ہو چکی ہے کیونکہ مختلف اور متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس میں لبنان میں بھی جنگ بندی شامل ہے، اور دوسرے امریکہ کے صدر نے بھی کہا کہ امریکہ کے صدر نے بلکہ یہ کہا کہ اس میں شامل نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے ماضی میں بھی ہمیشہ جو ہے مذاکرات کو سبوتاژ کیا ہے۔ اس مرتبہ بھی اس کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ مذاکرات اول تو ٹیک آف ہی نہ کرے، اگر ٹیک آف کر جائیں تو یہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے۔ خان صاحب، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، دونوں ایک ہی زبان ہمیشہ سے بولتے ہیں اور اب تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور بھارتی میڈیا جو دکھا رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا جو دکھا رہا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ دونوں ایک کمبائن طور پر سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے فساد کے لیے ان دونوں ممالک کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ اس تصفیے کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ یہ صحیح ہے، نہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کی یہ سفارتکاری کامیاب ہو، نہ اسرائیل چاہتا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں چاہ رہا، بلکہ وہ ویسے جو ہے پورے سفارتی عمل مشرق وسطیٰ میں کسی قسم کے سفارتی عمل کے خلاف ہے، اور وہ نہیں سمجھتا کہ ایران کی کامیابی کسی طریقے سے بھی اس کے لیے قابل قبول ہوگی۔ تو اس لیے ایک اسرائیل کا اس سلسلے میں نقطہ نظر مختلف ہے، یعنی لیکن ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے، بی جے پی کا، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا، ان کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، اگرچہ پورے بھارت میں جو خاص طور سے سول سوسائٹی ہے، ان کے بہت بڑے سیاستدان جو ہے وہ نریندر مودی کو، ان کی حکومت کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ جنگ کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے آپ اسرائیل چلے گئے، اور وہاں جو ہے آپ نے اسرائیل کو فادر لینڈ کہا اور ہندوستان کو مدر لینڈ کہا، تو اس کے مذاق بھی بن رہا ہے لیکن شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ آج جو ہے ششی تھرور نے ایک بہت اچھا اور تعمیری آرٹیکل لکھا ہے، اس نے کہا اگر پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو اس میں تو ہندوستان کی بھی کامیابی ہے، اسے بھی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے جو اشیاء خوردنی کے جو سپلائی چینز ڈسرپٹ ہوئی ہیں، تو اس نے کہا کہ اس میں عقل اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے، وہ جو آپ کی دشمنی ہے اس کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور جنرل عاصم منیر کے، صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت قریبی مراسم ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر یہ جنگ ٹل جاتی ہے تو یہ ساری دنیا کے فائدے میں اور بھارت کے فائدے میں بھی ہے۔ تو ان کا گٹھ جوڑ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی جو ہے ان کے مقاصد اور ان کی پوری اپروچ مشرق وسطیٰ کے بارے میں مختلف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سر پروگرام میں جوائن کیا۔ ثاقب صاحب، کیا یہ معاملہ ہے، کیا بیرسٹر صاحب نے اندر دیکھا ہے، اور بیرسٹر صاحب اب کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ جب ان کا ملاقات ان کی ہوئی تھی اس وقت حالات زیادہ بہتر تھے اب سے؟ طبیعت کے حوالے سے کیا معاملات ہیں؟ اس میں جو بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی ہے اس میں 2 چیزیں بڑی اہم سامنے آئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ اس کو ہم کنٹراڈکشن کہیں، حکومتی وزراء کے بیانات، پیمز کی جو پریس ریلیز آتی رہی ہے کہ ڈاکٹرز جو چیک کر رہے ہیں، میڈیکل بورڈ چیک کر رہا ہے، اس سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، اس سے ایک بڑا تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ بڑا تضاد اس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ ایک دیا تھا کہ 70-80% جو ہے ان کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے جو راجہ ناصر عباس صاحب سے اور دیگر لوگ، ان کو جو بریفنگ دی گئی تھی پیمز میں، اس کے بعد بھی سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ ان کو پہلے شاید جو ہے وہ دیوار پہ لگے گھڑی نظر نہیں آتی تھی، اب آتی ہے، تو اس میں بہت بہتری آ گئی ہے۔
پھر پیمز کی جو سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں اس میں بھی یہ بات آتی رہی ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ فرینڈ آف کورٹ جب تھے تب بھی انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی اور اس میں انہوں نے لکھا تھا سلمان جا چکی ہے. جی سلمان صفدر صاحب. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے, تو میکسیمم ان کی بینائی جو, لیکن اب جو انہوں نے بات کی ہے وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو جو پیچیدگی تھی ان کی آنکھ کی بینائی کی وہ تو ابھی بھی برقرار ہے اور اس میں بہت کم جو ہے وہ امپروومنٹ آئی ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. میرا خیال ہے یہ جو مذاکراتی عمل یہ اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے, یہ اس سے معاملہ جب نکلے گا تو یہ دوبارہ سے ایک دفعہ شور مچے گا, اٹھے گا, اور دوبارہ سے کوئی احتجاج, کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ شروع ہوں گی. ایک اور دوسری بات انہوں نے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً 24 آور مطلب 24 گھنٹے ان کو اذیت ناک قسم کی قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, جہاں نہ کتابیں ہیں نہ ان کو ٹی وی کی سہولت جو ہے وہ مہیا کی گئی ہے. دو باتیں, باقی تو چلیں چیزیں ہیں ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں سزا معطلی کی درخواستیں پہلے کریں اور ساری چیزیں. دو باتیں ان کی ملاقات میں یہ امپورٹنٹ تھیں جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں, اور یہ مذاکراتی عمل آگے پیچھے ہو تو پھر یہ چیزیں اٹھیں گی. اور لیکن ایک چیز میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ ایک کریڈٹ ان کا بنتا ہے. ایک تو ان کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا, لیکن ایک پیغام جیل سے بھی آیا تھا. کل بھی میں نے آپ کو کنفرم کیا تھا کہ جیل سے جو پیغام آیا تھا, اور اس کے باوجود جیل سے پیغام یہی آیا کہ آپ جو ہے وہ جلسہ نہ کریں کیونکہ پاکستان میں ایک مذاکراتی عمل جو ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ صورتحال سلمان صفدر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. حکومتی ابھی کیونکہ حکومت مصروف ہے دیگر معاملات میں, ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں یا نہیں. اب وہ پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہیں, وہ پروفیشنل وکیل ہیں, ہم ان پہ شک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی سیاسی بیان انہوں نے جو ہے وہ دیا. یہ بات میں بالکل ثاقب کی بات بالکل درست ہے, 90 تولے الفاظ میں کہ سلمان صفدر جو ہے نام پی ٹی آئی کا ہے, وہ ہمیشہ آفیشیل بات کریں گے. ہمارے ساتھ ترجمان جمعیت علماء اسلام فی اسلم غوری صاحب موجود ہے. اسلم غوری صاحب السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر. آپ لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے, بڑا خوشائند یہ فیصلہ ہے, پاکستان کے لیے فیصلہ ہے. سر ایک تو یہ جو پورا سینیریو بنا ہے اس پر بھی کامنٹ کر دیجئے گا, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی روح کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا جی. بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان میں شاید پہلی دفعہ اس طرح کے مذاکرات کا ایک موقع ملا ہے ہمیں, تو پوری قوم کو ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے گھر کے اندر کیا معاملات ہیں, ہمارے آپس میں کیا سلسلے ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اس کو ہم نے کہیں یہ نہیں کیا کہ اس کو ہم بھول جائیں یا اس کو پیچھے کیا ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن چونکہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں پاکستان میں, تو ہمیں ایک یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے, اور اپنے معاملات کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے اور اس پہ ہم بعد میں کام اپنا جاری رکھے ہوئے. ایک سوال تو یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہوگی حضور کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو اچھا لگتا ہے, خوشائند ہے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے, اور اسی طرح اس کی قوت کو جو کمزور کیا گیا ہے, انٹرنیشنل طاقت آ کے پھنسی ہے یہاں پر. میں تو اسے پھنسنا ہی کہتا ہوں. امریکہ کو کس طرح سے اسرائیل نے ان کو کس طرح سے اپنے جال میں پھنسا کے یہاں لایا ہے, اور میں اسرائیل پاکستان افغانستان کے بعد دوسری جگہ آ کے ایران میں وہ پوری طرح اس وقت اپنی جو اس کی ایک حیثیت ہے, جو وہ کہتا تھا سپر پاور ہوں, شاید وہ اب کھو چکا ہے. تو اس صورتحال میں موقع ہمیں ملا ہے, اور اچھا موقع ملا ہے, اچھی سفارتکاری سے ملا ہے, یا حالات نے دیا ہے, جو بھی ملا ہے ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستانی قوم اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایک سامنے آیا ہے. باقی مذاکرات دونوں کے درمیان میں ہوں گے, جو بٹوین بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام تو بٹھانا ہوتا ہے, اور جو درمیان میں بیٹھے ان کو بٹھانا بھی ہے, ان کی بات چیت چلانا بھی ہے. البتہ میں مطمئن نہیں ہوں نہ امریکہ سے نہ اسرائیل سے, کہ شاید وہ میں ان کا جو پچھلا سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں وہ اس میں کوئی چال نہ ہو ان کی, وہ کوئی چال نہ چل رہے ہوں. لیکن یہ ایک بہتر ہے, اور میں اس پہ اگر اپریشیٹ کروں اپنی تمام مسلمان ریاستوں کا جو اس پورے خطے میں تھی, سعودی عرب سمیت دیگر بھی, کسی نے اس پہ جوابی اٹیک ایران پہ نہیں کیا اس لڑائی میں. تو ایک یہ بھی ان کی چال تھی کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوئی کہ ایران نے انہیں کہا بھی کہ ہم نے اٹیک نہیں کیے, یہ کسی تیسری قوت نے کیے.
تو مقصد یہ تھا یہ آپس میں لڑ پڑے اور ہم پیچھے ہو کے پھر اپنا تماشا دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو یہ لوگ ایران بھی اور جو ہمارے دیگر مسلم ریاستیں ہیں یہاں پر خطے میں وہ سب کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا جس طرح بھی برداشت بھی کیا ان لوگوں نے، چونکہ کہ ان کے سعودی عرب کے اور دوسروں کے نقصانات بھی ہوئے ہیں. اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایران جو ہے وہ مسلم امہ کی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ اپنی لڑائی بعد میں لڑ رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جو کہ غزہ میں ہوا، جس طرح جو کچھ غزہ میں جتنا ظلم کیا گیا، ہمارا اللہ کرے اس وقت اگر چاہتے تو ہو سکتا تھا، شاید ہماری پوزیشن وہ نہیں تھی کہ جو غزہ کے مسلمانوں کو ہم کو ہیلپ کر سکتے، لیکن ہم اس وقت نہیں کر سکے ہیں. تو آج اگر موقع ملا ہے تو اس موقع سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اسلم غوری صاحب آپ لوگوں نے بھی احتجاج ملتوی کر دیا، تحریک انصاف نے بھی احتجاج ملتوی کر دیا، ایک بڑا اچھا ماحول بن گیا، پوری قوم کٹھی ہو گئی، پوری قوم کھڑی ہو گئی. یہ مرحلہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا اور بڑے بہترین طریقے سے گزر جائے گا اور عزت پاکستان کے حصے میں آئے گی اور پاکستان کو مزید اس میں کریڈٹ ملے گا، پاکستان مزید آگے بڑھے گا. آپ سیاسی طور پر کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد حکومت کو سیاسی طور پر بھی کیا تمام لوگوں کو جس طرح آج کٹھے ہیں لے کر نہیں چلنا چاہیے؟ اور یہ جو ایک گلہ سلمان صفدر صاحب کے ذریعے آیا ہے بانی تحریک انصاف کا کہ انہوں نے بھی جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا لیکن ان کی نظر آج بھی خراب ہے، ان کی ٹریٹمنٹ اس طرح نہیں ہو رہی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کل بھی کسی جگہ کہا تھا کہ ہمیں جو کچھ ہم ان دو ملکوں کے درمیان میں یا دو قوتوں کے درمیان میں ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں اپنے گھر میں بھی ہمیں کرنا چاہیے. اچھی بات ہے آپ جو کام کر رہے ہیں ہم اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، آپ کی تائید بھی کر رہے ہیں. خدا کرے اس سے اور پاکستان کی عزت بنے اور پاکستان کا وقار بلند ہو. لیکن ہمیں یہی طریقہ کار، یہی چیز دوسرے ہمسایوں سے بھی، افغانستان سے خصوصاً ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے، کیونکہ بڑی سے بڑی لڑائی اور بڑی سے بڑی جنگ کا اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے. اسی طرح اپنے گھر کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی ان کو اسی طرح بیٹھنا چاہیے. اس میں یہ نہیں کہ یہ یک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں اور یک طرفہ فیصلے دن بدن اپوزیشن کو ہے وہ جو انگری بھی کر رہے ہیں اور اس کو جذبات بھی دلا رہے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ حکومت شاید اب چاہتی ہے کہ ہمیں جلد از جلد چلتا کیا جائے. ہم نے اس سلسلے میں 12 تاریخ کو سنڈے کے دن انشاءاللہ مقدار میں ایک بہت بڑا ہم ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اپنی تحریک کا اگلا رخ دیں گے قوم کو کہ ہم اس تحریک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. حکومت کو البتہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے ساتھ جو ان کو پوری سہولتیں ملنی چاہیے، علاج کی سہولتیں ملنی چاہیے، جیل مینول کے مطابق جو سہولتیں وہ پوری ملنی چاہیے. اس سے قبل جو وزرائے اعظم کو سہولتیں ملتی رہی ہیں، سابقہ وزرائے اعظم کو وہ سب ملنی چاہیے. اس طرح سے کسی کو دبانے سے یا اس طرح سے ذہنی ٹارچر دینے سے کوئی جماعتیں، کوئی کسی کی سیاست یا کسی کی تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہم نے سبق اگر سیکھنا چاہیے تو ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے سبق سیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی آج بھی اگر زندہ ہے تو بھٹو کے نام پہ زندہ ہے. ثاقب صاحب. اسلم غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے، مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بھی آئے، مولانا صاحب سے بڑی طویل نشست ہوئی. بلاول صاحب کی نشست کے حوالے سے جب 26ویں ترمیم تھی، پھر 27ویں بھی آئی، پھر اب 28ویں بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی بازگشت ہے. تو ایک تو یہ خبر آئی تھی کہ شاید کشمیر اور گلگت بلتستان میں کوئی الیکشنز ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی خبریں آئیں کہ شاید حکومتوں میں شامل کرنے کے حوالے سے بھی آپ سے ریکویسٹ کی گئی ہے یا جو ہے وہ آپ کو آفر کی گئی ہے. اور پھر تیسری یہ بھی تھی کہ 28ویں ترمیم میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو معاملات جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا، اگرچہ ان کے پاس ووٹ شوٹ تو پورا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ اب 18ویں ترمیم کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہے. تو ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی صداقت ہے اور ایکچولی کیا تھا، وہ صرف آپ کے باہمی دلچسپی کے امور تھے یا کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیں سیاستدان جمعیت علماء اسلام اور خاص کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ بڑے جو رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں سیاسی میدان میں ہمیشہ. انہوں نے کوئی کسی کو ذاتی دشمنی تک نہیں لے کے گئے، رواداری رکھتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ بھی ملتے رہتے ہیں، لیکن اپنے موقف کو ہم کبھی تبدیل نہیں کرتے. ہمارا موقف ہمارے ادارے طے کرتے ہیں، چاہے شورا ہو، مجلس عمومی ہو، مجلس عاملہ ہو، اور پھر وہ ادارے ہی اس میں تبدیل کرتے ہیں.
जहाँ तक बात रह गया हुकूमत में जाना या ना जाना, तो ये हमारा डे वन से मौक़िफ़ है कि हम अपोजिशन में हैं, इंशाल्लाह अपोजिशन में रहेंगे। अलबत्ता प्रपोजल्स आती भी रहती हैं, बातें होती भी रहती हैं। इस हुकूमत के बढ़ने से पहले से प्रपोजल भी आती रही, बाद में भी आती रही हैं, अब भी आती जाती रहती हैं। नहीं सर, आपको ऑफर क्या करते हैं? ऐसी क्या ऑफर करते हैं कि शायद मौलाना साहब अब मान जाएंगे, अगली दफा ऑफर करते हैं तो उससे कोई बेहतर ऑफर करते हैं या वही ऑफर दोबारा ले आते हैं? थोड़ा सा ये बता दें कि आपको किस हद तक ऑफर कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें कोई ये मुसद्दक़ा बात तो आपसे नहीं कर सकूंगा या किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हम मिलते हैं तो मिलने बैठने में बहुत सी चीज़ें अया होती हैं, एक दूसरे पे आती रहती हैं, लेकिन वो ज़रूर नहीं होता कि हर चीज़ मीडिया पे लाई जाए। चलें ये बता दें, बलोचिस्तान सिंध और वफाक क्या दे रहे हैं आपको? सुना है आपको एक गवर्नरशिप भी, KPK की गवर्नरशिप बलोचिस्तान में वज़ीर आला, कोई ऐसे भी ऑफ़र हुई है? चल इतना ही बता दें। और सिंध में हुकूमत में शामिल होने की भी दावत मिली है। देखिए, सिंध में अगर हम अपोजिशन है तो पीपल्स पार्टी की हम ही अपोजिशन है। हकीकत में जो है आप भी जानते हैं, राणा साहब। नहीं वो मुझे पता सारा, मुझे इतना गौरी साहब बता दें क्या जो मैंने कहा है इस पहले दे दें, क्या इसका आपको ऑफर हुई है? ये इस तरह की ऑफरें बहुत पहले से हो रही हैं राणा साहब। नहीं, अब जब ताज़ा तरीन जो मामला है इसमें ऑफर हुई है, आपने कबूल करना या ना करना, उससे मैं नहीं ये कहता। हाँ या ना कर दें या खामोशी इख्तियार कर दें, हम समझ जाएंगे। नहीं, मैं इस तरह से आपकी तस्दीक तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये बातें होती रहती हैं। मैंने पहले भी कहा हुई हैं, पहले भी याद होगा आपको अपोजिशन लीडर पे भी मैंने कहा था कि PTI के दोस्तों ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें की थी, तो ये कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं। उसको बिलावल साहब चाय पीने आए थे या आगे मिठाई खिलाने आए थे? चलिए ये बता दें। अच्छा, हाँ, बिलावल साहब मौला साहब से मिलते रहते हैं, शफकत के लिए भी, वो रहनुमाई लेने के लिए भी आते रहते हैं मुख्तलिफ मामलात में। और उसमें ये भी होता है कि जब हमारे और उनके दरमियान में कहीं सूबाई सतह पे तैश हो और मामलात बड़े सख्त मजाजी से हो जाए, इस वक्त सिंध में हमारी जमात बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है, तो फिर वो थोड़ा सा उसको नरम करने के लिए भी हमसे मिल लेते हैं। अलबत्ता ये बिलावल साहब इलेक्शन से जो इलेक्शन 2024 में, बात सुनना, 2024 से भी बिलावल साहब ने ये कहा था कि हम मिलकर सिंध में भी इलेक्शन लड़े। उनको ऑफर भी की थी, कुछ निश्चितों भी ऑफर की थी, लेकिन उस वक्त भी हमारी बात नहीं बनी थी। अब भी ये बातें हैं, आपका गिलगित के हवाले से बातचीत है, लेकिन उसमें यह है कि अभी तक किसी हम फाइनल चीज़ पे नहीं पहुंचे। ठीक है असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।